السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کریں تو شاید خود کو متحرک کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں، اور شاید کسی قسم کی ایک حکمت عملی بھی ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے اینڈ کے اوپر۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے کہ وہ کیسے اکٹھا ہوں گی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی اگر کوئی کوشش ہے تو کیا وہ کامیاب ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جلسہ اگر اس کی بھی اجازت مانگی جائے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو حکومت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ 23 مارچ کو بھی ایک جلسے کی اجازت مانگی گئی، ہم نے دیکھا کہ وہ اجازت جو ہے وہ نہیں ملی۔ اس سے پہلے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا، اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ جو جلسے جلوس کی جس طریقے سے ان لوگوں نے اجازت مانگی وہ نہیں پرووائڈ کی گئی۔ تو پھر اس طرح کے ماحول کے اندر کس طریقے سے کوئی تحریک چل سکے گی، کیونکہ جب تحریک چلنے کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو سڑکوں پر لا کے موبلائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو حکومتی وزراء جو ہے وہ بھی بڑی کلیئرٹی سے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اس ایشو پر بات کریں کہ اگر کسی قسم کی تحریک چلانے کی کوشش کی جائے گی، لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کی جائے گی، تو وفاقی وزراء کچھ ہیں جو یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اب ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا جیسے 26 نومبر کو ڈیل کیا گیا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ریڈ زون کی طرف آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس وقت جو اوور آل پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، حکومت ایسا لگتا ہے کہ تیار بیٹھی ہے کہ کوئی کسی قسم کی تحریک ہو تو اس کا سر کچل کے رکھ دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن آن دی ادر ہینڈ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر خالی وہاں سے سٹیٹمنٹس ہی آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار ہیں، حافظ احسان کھوکر صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں حماد حساب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ اور سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں پی جے میر صاحب نے جوائن کیا، سر بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں سے پی جے میر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ سر یہ جو ایک بات ہم سن رہے ہیں کہ ایک منظم تحریک چلائی جائے گی عید کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گی اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی تحریک چلانے میں؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں نے بھی انٹرو میں سیٹ بھی کر دیا کہ گورنمنٹ تو بڑی کلیئر ہے اس بارے میں، بلکہ کھیلداس کوہستانی صاحب ابھی اس کیبنٹ کے اندر وزیر آئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم 26 نومبر کو جو ہوا تھا وہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یشوین، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں یہ دونوں گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن یہ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مجھے دونوں میں سیریسنس نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے پی ٹی آئی ان پرٹیکولر کہ ہم نے جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، تو دونوں کے جو فیلیئرز ہیں میری نظر میں یہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز اسٹیبلشمنٹ۔ اور بھائی تمہارے پاس ایک ڈائسپورا ہے، یو آر این الیکٹڈ گورنمنٹ، ٹھیک ہے ڈسپیوٹڈ ہے، بٹ واٹ ایور اٹ از، وائی کانٹ یو سٹ اینڈ ٹاک؟ اگر گورنمنٹ نہیں بیٹھ کے بات کرے گی، اپوزیشن کا تو کام اپوز کرنا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ایک اٹ از اے اسٹینڈرڈ ایس او پی۔ سو دا کوسچن رائزز کہ نان سیریس ایکٹرز کون ہے؟ آئی سے آل آف دیم۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تو اب تک بیٹھ کے یہ کر سکتے، ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیا کریں گے؟ اب 4 ادھر سے وہ چھوٹی پارٹی کو اٹھا لیں گے، 4 ادھر سے روڈز پہ نکل آئیں گے۔ سو واٹ ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ ول گو آؤٹ آف دا ونڈو؟ نو اٹ وونٹ۔ دا تھنگ از یا تو ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک ریپبلک ہے اور یہ ریپبلک کے اندر ایک نظام ہے، تو دین وی گو بائی دا نظام، بائی دا پارلیمنٹ، بائی دا سینٹ۔ اگر تو آپ نے کہنا ہے کہ اسٹریٹ پاور دکھانی ہے تو اسٹریٹ پاور پی ایم ایل این کی بھی اتنی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہے۔ تو واٹ ڈو وی ریئلی وانٹ؟ ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم بڑی پکچر کے اندر کشمیر ہو گیا یا کوئی اور انٹرنیشنل ایشو ہو گیا تو وہاں ہم کیا بیٹھ کے بات کریں؟ سر ہمارا فوکس بھی نہیں ہے وہاں پہ بات کرنے کا، وہ تو خیر آپ کا اور میرا شاید کہیں کنسرن ہو سکتا ہے، ان کا تو نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ٹو میک دس آبزرویشن، لیکن آپ کو کبھی لگتا ہے کہ اس طرح کے ریئل ایشوز پہ کوئی بات بھی کرتا ہے پاکستان میں؟ نہیں جی، نہیں کرتا۔ میں نام نہیں لوں گا، بٹ ہمارے کئی ڈیلیگیشنز گئے ہیں باہر، آئی ہوپ اب تو نہیں ہو رہا، ان کی جب میٹنگز ہوئی ہیں امریکنز یا برٹشرز یا ادھر ادھر کی، ان کو اپنے ویزوں کی پڑی ہوتی ہے کہ ان کے کسی دوست کا ویزا ہو جائے، ادھر کا ہو جائے۔ میں آپ کو ایک ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، مجھے برٹش ممبر آف پارلیمنٹ نے بتایا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کی سیریسنس ہے؟ آپ کا وہ گیا تھا 60s کے اندر وہ انڈس واٹر ٹریٹی بیسن کو اکارڈ کرنے کے لیے، ادھر سے وہ شادی کر کے ادھر واپس آ گیا آپ کا آدمی۔ The thing is کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ اپنا مذاق اڑوایا ہے، اڑوا رہے اور اڑواتے رہیں گے، انلیس میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایک ہی فورس ہے کہ جو کہ ہم ڈنڈے سے چلنے والے ہیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، یہ اگر انٹروین کہیں کر جائیں، ان کو کہیں بیٹھو، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ، دیٹس ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو۔ اچھا کوئی بیٹھ رہا ہے کہیں پر نہیں بیٹھ رہا، تھوڑا سا یہ بھی بات
کرتی ہوں میں حماد حسن صاحب، ویسے کوئی سنتے رہتے ہیں نا کہ کوئی بیٹھ رہا ہے یا بیٹھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پیغام رسانی ہو رہی ہے، کیا کوئی اس طرح کا معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ کیونکہ جہاں پر یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، وہیں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹائم بائنگ ٹیکٹکس بھی اپلائی کر رہی ہے اپوزیشن، وہ کیسے، وہ بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں، لیکن اس وقت کیا آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، تحریک کی بات اگر ہو رہی ہے تو پہلے کون سی تحریک کامیاب ہوئی؟ یعنی وہ 9 مئی کو نکلے نا، ابھی تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے. وہ 24 نومبر کو نکلے، ابھی تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے. تو تحریک چلانا تو پی ٹی آئی کا وہ ان کا سکل ہی نہیں ہے، ان کو آتا نہیں ہے وہ ہنر. یعنی جس طرح وہ اے این پی کو یا پیپلز پارٹی کو یا مولانا فضل الرحمان کو، ان جماعتوں کا جو مزاج ہے یا جو ان کا تجربہ ہے، کسی کا نصف صدی کا ہے، کسی کے پوری صدی کا تجربہ ہے، ان کے کارکن بھی بڑے سخت جان ہیں، ان کو یہ سب کچھ. تو پی ٹی آئی کا یہ سکل نہیں ہے، یہ ہنر ان کا نہیں ہے کہ وہ تحریک چلائے. وہ جب تحریک کے لیے نکلتے ہیں تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، گڑبڑ کر دیتے ہیں. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک کی آڑ میں کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے. کیا خبر دے رہے ہیں یا محسوس ہو رہا ہے خالی آپ؟ خبر دے رہا ہوں. کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ تو عمران خان کے لیے واحد آپشن جو رکھا گیا تھا نا، 1 سال پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا کہ وہ معافی مانگے تب، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تو تھا نہیں. یعنی ایک آپشن رکھا گیا تھا، وہ جو بھٹو کے ساتھ ہوا، جو بے نظیر نواز شریف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. تو اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے انداز کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اور کچھ نئے انداز سے کھیل رہے ہیں. عمران خان کے لیے ایک آپشن چھوڑا گیا تھا اور وہ تھا معافی. تو اس آپشن پر پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. شاید بات وہاں تک چلی جائے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی تو سٹینڈ ہی لے رہی ہے کہ جی ہم کوئی معاملے کیا ہے کچھ نہیں، معافی کس بات کی مانگیں؟ یشفین، میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو معافی کا آپشن ہے اس پر پس پردہ کچھ کام ہو رہا ہے. 1-2 لوگ، اور وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، وہ بشرا بیوی کے ساتھ رابطے میں ہے کہ معافی کروا لیں تاکہ یہ مسئلہ رفع دفع ہو جائے. معافی مانگ لے تو وہ آپشن تو رکھا ہی انہوں نے. اگر وہ فرض کرے معافی مانگنے پر تیار ہو بھی جائیں عمران خان، حالانکہ ضدی ڈرم ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنے دکھائی دیتے ہیں. بعض اوقات پھر پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. ان کے اقتدار کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا، 2011 کے بعد ہائیبریڈ رجیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کیا اپنے اقتدار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ بھی کر لیں گے اگر طریقے سے معاملات آگے بڑھائے گئے. تو یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ چلے میں اس پہ بات بھی کروں گی، پی جے میر صاحب سے بھی بعد میں پوچھتی ہوں اگلے راؤنڈ میں، کہ وہ تو جو آپ بات کریں شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے مزاج کے بالکل برخلاف ہے. لیکن میں ذرا کھوکر صاحب سے پوچھ لوں کہ سر جب یہ آپشن بھی رکھی جاتی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، تو پھر کیا اٹ شوز کہ یا اٹ گوز آن ٹو سے کہ جو ان کے اوپر لیگل مقدمات ہیں پھر وہ سارے غلط ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو کیس جو ہے وہ عدالتوں میں ہو رہے ہیں، تو پھر معافی کہیں اور مانگنے سے عدالتیں کیسے آپ کو بری کر دیں گی؟ اور یہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی میرے سامنے پڑھی ہے، انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگ لیں ضد کے دل سے تو آپ باہر آ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاشمین، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر جایا جائے اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ونڈو اویلیبل ہے، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر میچورٹی ہو یا اس کی لیڈرشپ کے اندر ایک ویژنری ایک چیز ہو، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ وہ بات کر کے چیز کو آگے لے کے جائیں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر پالیٹکس بھی کریں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ٹارگٹ بھی کریں اور اس کے بعد ایک نیریٹو بھی آپ بلڈ کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہماری نیگوسیشنز جو ہیں وہ سکسیڈ ہوں گی. یہ بالکل سکسیڈ نہیں آئیں گی. دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس آپ ایجیٹیشنز کی بات آپ کرتے ہیں، وہ اس لیے کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ایجیٹیشنز آئی ہیں اس کے اندر 2-3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری. ایک یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ جیل سے باہر ہو. جتنی بھی آپ پرانی دیکھیں اس کے اندر لیڈرز اگر باہر ہے یا لیڈرز جیل کے اندر ہے تو کبھی بھی وہ موومنٹ سکسیس نہیں آئی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا کسی نہ کسی جگہ سافٹ کارنر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا جو پولیٹیکل ایک نیریٹو ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی آئے. اب پی ٹی آئی کا نہ نیریٹو ایکسیپٹیبلٹی کے اندر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو مین سمجھے جاتے ہیں اپوزیشن کے اندر یا جن کے اسٹریٹ پار بھی ہے، ابھی تک جو ہے ان کے ساتھ کسی ٹرمز پہ آیا نہیں جا رہا، چونکہ جو بھی بات ان سے کی جاتی ہے اس کے بعد آپ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کو ساتھ لے کے نہیں دیکھیں
गवर्नमेंट भी जारी है। देखिए यास्मीन, अगर मौलाना को माइनस कर दें तो पीटीआई जो है अकेली या जो आपकी 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज और में जिनके मरहल ज़्यादा सियासत जो है वो आपकी बलूचिस्तान की हद तक है, उसके बाद पीटीआई के लिए है क्या कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहे। दूसरा ये है कि जितनी देर तक आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तगड़ी नहीं आएगी उतनी देर तक आप किस तरह किसी मूवमेंट को लेके जा सकते हैं। पंजाब की लीडरशिप आप देख लें, अभी भी बात की जा रही है कि जी पीटीआई का जो चेयरमैन है शायद वो ईद से पहले या ईद के बाद जो उसे चेंज कर दिया जाए। आपने केपीके के अंदर आप रिसेंटली आपने चेंज किया है, बलूचिस्तान के अंदर आपका बेस लाइन कोई नहीं है, कराची सिंध के अंदर आपका वो बेस लाइन नहीं है कि जिसके अंदर आप एक मास मूवमेंट के अंदर जाएं, केपीके के अंदर आप खुद गवर्नमेंट के अंदर हैं, पंजाब के अंदर आपका लीडरशिप नहीं है। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि माफी मांगने से ये सारे फैक्टर्स कैसे चेंज हो जाएंगे, वो बाहर कैसे आ जाएंगे? देखिए चीज ये है कि ये जो 9 मई का इंसिडेंट है ये डायरेक्टली पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। उसके अंदर अगर आपने वे फॉरवर्ड के अंदर जाना है, अब देखें ना कि ये जो चीज़ आई है इसमें तो दो राय नहीं है कि 9 मई को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की 60 से ज़्यादा आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या आपकी पब्लिक इंस्टॉलेशन से आप मॉब की सूरत के अंदर गए और वहाँ के ऊपर आपने जो मूव चलाई और उसके बाद जिस तरह वो नैरेटिव लेके चले, अब उस नैरेटिव के होते हुए आप ये कहें कि आप इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर किसी नेगोशिएशंस के अंदर जाएंगे। और मोर ओवर ये है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट जो है उनसे बात भी नहीं करते, ना आप पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, ना आप पीएमएलएन से बात करते हैं, ना आप आपके जो मुतालबात हैं जब आप एक दफा आए भी असेंबली के अंदर कि हम बात करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका बात ही नहीं करते कि जिस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी उसके अंदर है, विजन भी नहीं है, वीक लीडरशिप उसके अंदर है और एक हॉच पॉच का एनवायरनमेंट है जो आपको सिर्फ एक सिचुएशन जो है वो मीडिया या सोशल मीडिया के अंदर नजर आएगी, ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिफोर आई गो बैक टू पीटी सबसे आपको चैट करना। जी देखिए मुझे खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर मेरा ताल्लुक वहाँ से, वहाँ के डायनेमिक्स को मैं जानता हूँ। मुझे तहरीक के आसार नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रही कि पीटीआई के अंदर तो ये पोटेंशियल है ही नहीं, उसके कारकुन के हाथ तो ये चीज़ मौजूद ही नहीं है कि वो तहरीक को आगे बढ़ा सके। वो आकर हंगामा कर जाते हैं, जेलों में फिर जाते हैं, फिर पार्टी के लिए अपने लिए बहुत सारे मसाइल, उनको तो ये आता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी कुव्वत अगर कोई हो सकती है तो वो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना के साथियों पर हमले हो रहे हैं, उनके हवाले से इसी पीटीआई हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है। कल रात को भी अटक में उनके जिली नायब अमीर पर हमला हुआ और शहीद हो गए। अब मौलाना इन हालात में क्या खैबर पख्तूनख्वा में मोब के अंदर या एक झमघटे के अंदर जाकर खड़े हो सकते हैं या वो उसको लीड कर सकते हैं? ज़ाहिर मौलाना साइड पर होंगे। दूसरी बात ये है कि मौलाना के शिकस्त के बेनिफिशरी तो डायरेक्ट पीटीआई है। मौलाना ठीक है वक्ती तौर पर जो हालात वाक़यात उनके सामने उसने तो उन्हें पीटीआई के करीब कर लिया है, लेकिन नहीं उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा केपीके की गवर्नमेंट भी जाली है। तो फिर वही बात है ना, उन्होंने कहा केपीके में भी जो मैंडेट है वो आवाम का नहीं है, चोरी हुआ है, उसके खिलाफ ये तो बुनियादी इख्तिलाफ है। दानली हुई है और उस दानली का फायदा पहुंचा किसको? वो तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग एनपी को नहीं, वो तो डायरेक्ट पीटीआई को पहुंचा है। मौलाना उनके हलीफ हो ही नहीं सकते। चले इस पर बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। सब ब्रेक से वापस आके पीजे मीर साहब से पूछूंगी कि मौलाना हलीफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये जो भी अलायंस बनने की बात हो रही है तहरीक के मसले में तो खैर पीजे साहब ने कहा कि शायद ये सच नहीं बोलते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी जो एक कोशिश भी है अलायंस की, क्या वो एक नॉन स्टार्टर ही है? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले सर जो आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर हमाद हसन साहब भी बात कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पहले खबर भी दी, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है कहीं ना कहीं ये बात तो हमेशा होती है कि क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई किसी किस्म का कोई चैनल है जो खुला है। तो सर ये कह रहे हैं कि माफ़ी तक जो है वो बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है। एक तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा, दूसरा साथ ही साथ ये जो मौलाना वाला एलिमेंट है इसको अगर माइंड में रखें तो क्या किसी किस्म का ऑपोजिशन अलायंस आपको बनता हुआ नजर भी आता है? यशवीन, सबसे पहले माफी, किस चीज की माफी? इनको एज अ पार्टी पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए कि दे डिनाउंस ये जो एक्शन हुआ है 9 मई के ऊपर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर। मिलिट्री का क्या काम है यार? आप मिलिट्री को क्यों रगड़ते हो बीच में? आप एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आप बात करो, जल से निकालो, जो मर्जी करो। व्हाई इंक्लूड द आर्मी इनटू दिस? एक इनके लिए एक यूनानिमस एक स्टेटमेंट आए, दैट इज गुड इनफ एज एनीथिंग। अब आप कहो कि नाक रगड़ के ये करो वो करो, पढ़े लिखे मुल्कों में ये चीजें नहीं होती हैं। आपका एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने आगे हुकूमतें भी करनी है, तो अगर आप उनकी नाक रगड़ के कल वो गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर क्या करेंगे वो?
आप सोच लेना. So let's work sensibly, sanely and logistically. अब बात आती है कि No, but towards what end, sir? हम logistically, sanely काम कर रहे हैं to achieve what? we're not achieving at all. हाँ. आपको कहीं कोई ग्लिमर ऑफ होप नजर आ रही है? इस वक्त पीटीआई के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक सेंटिमेंट उसके साथ है, ऑपोजिशन भी उसके साथ खड़ी हो जाएगी, प्रोवाइस हो कि ये भी तो अपना हाथ एक्सटेंड करे ना. लेकिन इनके अंदर इतनी डिसेंशन है पार्टी के अंदर, एक इधर से आके कोई कर देता है उसको सस्पेंड कर देते हैं, एक उधर से कोई बात करता है उसको पार्टी से नो कॉज नोटिस मिल जाता है. इनके अंदर मुझे यूनिटी नजर नहीं आ रही है. अगर ये यूनिटी नजर नहीं आएगी तो फिर आप मुझे बताएं कि जो लीडर. लेकिन सर ये नेचुरल वो नहीं है, हाल नहीं है सब पार्टी का. लीडर आपका बंद हो तो यही होता है ना, डायरेक्शनलेस तो हो जाते हैं लोग. नहीं देखिए, ये कई होते हैं कई नहीं होते हैं. अब नवाज शरीफ जब एग्जाइल में था तो उसके जो डाई हार्ट से वो खड़े रहे थे उसके साथ. के साथ भी यही हुआ. भुट्टो साहब के साथ नहीं हुआ. मुझे अभी तक याद है उस वक्त ब्रिगेडियर लतीफ थे, तो ही वाज इन चार्ज ऑफ मिस्टर भुट्टो. जेल से लाना, उधर जाना, कोर्ट पे जाना. वो कहता है एक जीप होती थी और एक एस्कॉर्ट एक जीप होती थी, उसके अंदर ये जाते थे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि लोग निकलेंगे. कहता जी माल से हम जाते थे, कोई बंदा नहीं निकला, कोई कुछ भी नहीं हुआ. एट द एंड ऑफ द डे जो अंदर, मेरे भाई ने सही बात की है हमारे, आई थिंक कि जो अंदर होता है ना उसकी कुछ और सपोर्ट होती है. जब बाहर होते हो फिर आपकी कुछ और इंस्पिरेशन होती है, आपको एक सिग्नल कुछ और मिलता है. तो इस वक्त द पीटीआई सेक्टर इस बड़ा, ये मैं समझता हूँ एक डिसइल्यूजन्ड है कि उनका लीडर निकलेगा नहीं निकलेगा फिर क्या होगा. लेकिन उसके अब आगे भी तो सोचो ना. अच्छा, लेकिन सर आगे सोचने से पहले आपने कहा ना कि पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ है लेकिन वो खुद डिसऑर्गेनाइज्ड है या उसको वो नहीं कर पा रहे. राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट पढ़ी है सर, वो कहते हैं कि पीटीआई को घमंड है कि उनकी मकबूलियत बहुत है लेकिन दर हकीकत उनकी मकबूलियत सिफर है. सर ये रेत में सर दिए हुए हैं, ख्वाब गफलत में हैं, या हम लोग गलत हैं, हमारी असेसमेंट गलत है? नहीं जी, राणा साहब ने एक फ्रॉम वन पॉइंट ही इज राइट. द थिंग इज कि अगर आपकी मकबूलियत है तो आप यूनिफिकेशन तो दिखाओ ना रोड के ऊपर. अब आप कहते हो हम एजिटेशन करेंगे, रोड्स पर निकलेंगे, विल दैट बी द आंसर? आपने धरने दिए, ये जो अपना मौलाना साहब है वो और इमरान, इन्होंने धरने दिया, क्या गवर्नमेंट इनके धरने से चलेगी? भाई वोट से जाती है गवर्नमेंट और वोट से आती है. दैट इज द प्रिंसिपल. अगर हमने रोडों से आके करना है काम तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दो, सेनेट को बंद कर दो एंड यू नो गेट ऑन विद इट. ये इस तरह नहीं है. हमने मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है. आप और मैं शायद हो या ना हो, या ये लीडरशिप वैसे ही अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन ये एक्सपायरी डेट पे है मोस्टली. अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट लेगेसी आर दे लीविंग बिहाइंड? ये पाकिस्तान के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? मुझे बता दें. क्या कोई होप दिखा रहे हैं? जो नए आ रहे हैं एमपीएस एमएनएस, आप उनका एटीट्यूड देख लो, वही पुरानों वाला एटीट्यूड आ रहा है वो. अगर हम यही कंटिन्यूटी रखेंगे इस लाइन के ऊपर, देन आई एम सॉरी, आपकी पार्लियामेंट भी फेल होगी और आपका जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो हमेशा एक आप कह लो कि एक इम्पास में रहेगा. बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन अभी भी जो एक पॉलिटिकल इम्पास है उससे कैसे निकलेंगे, ये एक सवाल है. मैं जरा हाफिज साहब की गुफ्तगू में शामिल कर लूं. सर जब हम बात करते हैं, मैंने भी आपसे क्योंकि खान साहब की रिहाई के हवाले से पहला सवाल पूछा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है. ऐसा लग रहा है कि इस तरह की जो सर्कल्स हैं, क्वार्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट की हिमायत कर रहे हैं, वहां से भी आवाजें उठ रही हैं कि इमरान खान की रिहाई बहुत सारे मसाइल का हल है, खासतौर पर मईशत, दहशतगर्दी का जो अब एक चैलेंज है. पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब की स्टेटमेंट है और भी वो लोग वो कहते हैं जी कि ये सारे मामलात को अगर रिजॉल्व करना है तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो इंटेग्रल है. देखिए ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपकी एक स्टेटमेंट तो हो सकती है और ये मीडिया ऑप्टिक्स के लिए स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें कि अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर है और जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसको बाईपास करके या उसको ओवरलुक करके आप कहें कि वापस उस मेन स्ट्रीम के अंदर आए और फिर आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू, ये तो मुमकिन नहीं है. दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि पीटीआई की इस वक्त जो लीडरशिप सारी है ये है 2022 के बाद की लीडरशिप. किसी को 2 साल हुआ है, किसी को 3 साल हुआ है, किसी को 1 साल हुआ, और जितने भी इनके ऑफिस बेरियर्स हैं इनके अंदर जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन या विजडम है वो नहीं है. दूसरी अगर जो प्रॉब्लम बड़ी आई हुई है वो ये आई हुई है कि जो उनका लीडर है वो चीज़ वो सुनना नहीं चाहता जिसको वो कहना चाहते हैं. लिहाजा वो जो एक कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है उस कम्युनिकेशन गैप को फिर मीडिया के अंदर आके फिलअप किया जाता है और वहां के ऊपर एक लॉयल्टी ये शो की जाती है कि जी मैं अपने लीडर के साथ इस हद तक सिंसियर हूं कि मैं इस हद तक स्टेटमेंट देता हूं. क्योंकि आपने देखा है कि
جتنی بھی ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ لیڈ بائی سوشل میڈیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا سٹینس چینج کرتے ہیں یا آپ اس کے اندر ایک سین ایلیمنٹ آتا ہے یا آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر جانا چاہیے, تو ایک پورا سوشل میڈیا کا بریگیڈ جو ہے جو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جو وہ نکل جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی خان کے ساتھ ہے یا فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ہے تو یہ اس کی سیاست ہے, اور اگر اس سے کوئی ہٹ کے نکلتا ہے تو اس کی سیاست نہیں. اب یہ سارے چونکہ ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر تو ہے نہیں ہے جس طرح پی ایم ایل این کے اندر ہے یا پیپلز پارٹی کے اندر ہے کہ لوگ 25 30 40 سال سے اس پارٹی کے اندر ہے اور وہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اب اس انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ کے سامنے جو چیز آئی ہے اس کے اندر آپ کا وے فارورڈ کیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ وے فارورڈ صرف ایک ہی صورت کے اندر آ سکتا ہے, وہ ہے فارمر پرائم منسٹر کرنا کیا چاہتے ہیں, اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس سچویشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی تو فائدہ ہے نا کہ آپ جیل کے اندر رہ کے بھی آپ کی پولیٹیکل فالوئنگ بھی ہے, آپ کا ایک سینٹیمنٹس بھی ہے, چاہے آپ کے اندر گراؤنڈ پوزیشن آپ کی وہ ریفلیکٹ نہیں آتی لیکن آپ اس سینٹیمنٹس کو ایک پولیٹیکلی سپوائل یا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ اب سینٹیمنٹ بھی ختم ہو گیا, کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا یاسمین, سینٹیمنٹ ہونا یا سپورٹ ہونا یا اس کو ووٹ کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا یہ تینوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے فارمر پرائم منسٹر میرا خیال ہے کہ ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ انس کے ساتھ بیٹھ کے اس ایشو کو ختم کریں, وہ اپنے ایشوز ان پولیٹیکل. اب دیکھیں نا کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی اسمبلیز کے اندر یا سینٹ کے اندر یا ایک صوبے کے اندر گورنمنٹ ہے اور اتنے ان کے ممبرز ہیں اور ابھی تک وہ پولیٹیکل ان ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکے, تو کسی نہ کسی جگہ وہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ذرا حماد صاحب سے پوچھو, پیپلز پارٹی کا کیوں سافٹ کارنر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے, جب تک ان کو حافظ حمداللہ صاحب نے بھی پہلے کہا تھا, خیر وہ تو ظاہر ہے ان کا ایک اور طرح کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے, لیکن اب ندیم فضل چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر ان باتوں میں حقائق کا کوئی معمولی سا وہ عنصر بھی ہوتا نا تو یہ گزشتہ 1 سال سے تو یہ خبریں آ رہی ہے کیا یہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. ہاں پیپلز پارٹی, ورنہ پیپلز پارٹی کیا, پیپلز پارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے. چلے سچ بول لیتے ہیں نا, پھر کس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. اپنی مرضی کے مطابق جب انہوں نے کیا تھا نا وہ اینڈ سے اینڈ بجانے والی بات, تو پھر منظور کاکا اور عزیر بلوچ اور کیا کیا معاملات نکلے تھے, وہ نہیں کر سکتے. یہ محض سیاسی باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی, عمران خان کے پاس تو سیاسی قوت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ان کے پاس ایک شور شرابہ, ایک ہنگامہ, ایک کھلڑ بازی, سوشل میڈیا پر گالب گلوچ, یہ چیز تو موجود ہے, لیکن سیاسی کارکن تو ان کے پاس موجود نہیں ہے. دیکھیں سیاسی کارکنوں کی بنیاد پر آپ کی پارٹی کھڑی ہوتی ہے. ڈنڈے کھائے ان کے لوگوں نے ابھی 26 نومبر کو مارے, کھائیں, گولیاں کھائیں, یعنی آپ ان کی تحریک, یعنی اس تحریک سے کیا پھوٹا تھا نا, 9 مئی پھوٹی تھی. ایمل ولی نے اسی سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پردادا نے 37 سال قید کاٹی, میرے دادا ولی خان نے 14 سال قید کاٹی, میرے والد اسفندیار ولی نے 8 بینچ مارک بھی تو نہیں ہے کہ کتنے سال کاٹیں گے تو لیڈر ثابت ہوں گے. لیکن ہم نے کبھی ایک سپاہی پر حملہ نہیں کیا. انہوں نے اپنی سیاست کو بھی بچا لیا, ٹھیک ہے مشکلات کا سامنا کیا, لیکن اپنی سیاسی ورثے کو بچا لیا تھا. مولانا فضل الرحمان, آفتاب شیرپاؤ, غلام بلور, کون ہے پورے پختونخوا میں جس نے قید نہیں کاٹی؟ جی ایم سید کو دے کے, عبدالصمد اچکزئی کو دے کے, چودھری ظہور الہی کو دے کے, دیکھیں سب نے جیلیں کاٹی, سب نے بھگتا ہے, لیکن انہوں نے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کیا. ٹکراؤ نہیں کیا. میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ انٹرپٹ کرتی ہوں, بریک لینی ہے مجھے. بریک صاحب سے کیا آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی, جو جواب ہے وہ اس کو مکمل کریں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے حماد صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ جیلیں تو سب نے کاٹی ہیں, جیلیں کاٹنا جو ہے وہ تو کوئی بینچ مارک نہیں ہے, لیکن آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ باتیں وہ خود سے نہیں کر سکتے, تو پھر کیا صورتحال کہاں پر جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ جو کوئی تھوڑی سی سپورٹ مل رہی ہے, کیوں مل رہی ہے؟ کس کو سپورٹ مل رہی ہے؟ دیکھیں نا, یہ کہنا کوئی شروع کر دے پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں ان کو باہر آنا چاہیے اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے, تو سپورٹ ہی ہے نا سر. وہ تو بہت سارے صحافی اپنے یوٹیوب چینل کھول لیتے 1 سال پہلے اور کہتے تھے کہ شام کو وہ اڈیالہ سے بنی گالا سر وہ ووٹ دے کے حمایت کر کے وزیر اعظم انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بنایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے نا, سندھ میں ان کی حکومت ہے, پریزیڈنسی ان کے پاس ہے, چیئرمین سینٹ ان کے پاس ہے,
سرفراز بگٹی ان کے ہیں، گورنرز ان کے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی. اب پیپلز پارٹی کو اور کیا چاہیے؟ ان کی کل سیاسی طاقت ہے کتنی؟ وہ تو سندھ کے اندرونی اضلاع تک محدود ہو گئی ہے پیپلز پارٹی، یعنی وہ تو پنجاب میں یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں تو وہ کوئی ایسی بیان بازی. اب وہ یہ محض بیان بازی ہے. وہ اپنے جو حصہ ان کو ملا ہے وہ حصہ ان کے جسے سے بھی زیادہ ہے، وہ اس حصے کو لوز کرنا نہیں چاہیں گے، وہ افورڈ نہیں کرتے. پی جے میر صاحب، سر ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ تھوڑا سا اسٹریٹجائز کر کے آگے چلنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے. اسٹریٹجی بنائی تو ہے پی ٹی آئی نے، لیکن یہ اسٹریٹجی جو ہے میرا خیال ہے حکومت کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. آپ اپنی رائے دیجیے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم عید کے بعد جو ہے پہلے ہر صوبے میں اے پی سی بلائیں گے، پھر اس کے بعد صوبے کے مسائل پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم قومی سطح پر اے پی سی بلائیں گے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں گے، اس کے بعد کنونشنز کریں گے، پھر جلسے کریں گے، پھر تحریک چلائیں گے. تو سر یہ تو اچھا پلان آف ایکشن ہے. میرا خیال ہے حکومت 2-3 سال کے لیے تو بے فکر ہو جائے، تحریک نہیں چل رہی. دیکھیں آپ اپنے آپ کو اس وقت گیج کریں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اس نے جیل کاٹی، اس نے جیل کاٹی، سب نے جیل کاٹی. کیا یہی کرائٹیرین رہ گیا پاکستان کے اندر؟ کیا جب تک آپ کسی کو اندر نہ کرو تو وہ لیڈر نہیں بنتا؟ یہ تو میں بھی سوال پوچھتی ہوں. اچھا پھر نمبر آف ایئرز کے اوپر بھی سر بحث ہوتی ہے کہ اتنے سال کاٹیں گے تو پھر اچھے لیڈر بنیں گے. اس کا یشوین اس کا اور میں جائے بات یہ ہے کہ یہ کرونک ڈس آرڈر ہے. کیا آپ نے ان کو اندر کر دیا؟ کیوں اندر کیا بھائی؟ کیا اپوزیشن کی سپیچ نہیں ہوتی ہے؟ اپوزیشن کا منہ بند کر دینا ہوتا ہے؟ کیا آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور پھر آپ اپنے کو بند بھی کر دیتے ہیں؟ یہ آپ نے پرانی گورنمنٹس کو دیکھ لیا. ایک آتی ہے وہ دوسرے کو بند کرتی ہے، دوسری آتی ہے اس کو بند کرتی ہے. اینڈ دس از واٹ از گوئنگ آن. یہ لوگ آپ ان کو جیلوں میں بھیج دیتے ہیں فکٹیشس گراؤنڈز. چودھری ظہور رائے پہ کیا لگایا تھا؟ ویسے چوری کرنی ہے یار خدا کے لیے. دا تھنگ از یہ اس طرح عجیب قسم کے ہم چارجز لگا دیتے ہیں اینڈ دین خوب سارے جیل میں لینگویج کرتے. دیکھو ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے ایز پیپل اینڈ ایز پولیٹیکل پارٹیز. آج میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے. اور بھائی تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز تمہارے پاس ہے. یہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے، کرنے دو. پر ڈیموکریسی کے اندر اگر یہ نہیں کریں گے کل آپ کو بھی نہیں کوئی کرنے دے گا. تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ ڈرتے ہو ان سے؟ بالکل مت ڈرو ان سے. اگر یہ جو کرتے ہیں ہاں ود ان دی ڈومینز آف لا، اگر یہ قانون کے باہر ہیں پکڑ کے ان کو بند کر کے چابی پھینک دو. لیکن ان کا حق بنتا ہے، کوئی بھی ہو آپ کا بھی حق بنتا ہے. اگر آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ بھی وہی کریں گے. سو ہم نے اگر یہ ایٹیچیوڈ لے کے چلیں گے آپ کی ڈیموکریسی اور آپ کے سسٹم سٹارٹ ورکنگ، وہ ایک فنکشنل ہو جائیں گے. اب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ نے پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. ایک عام آدمی کا تعلق ایک ایس ایچ او تک ہے، اس کا اپنے کام ہوتے نہیں ہے کیونکہ وہ پولیس پولیٹیسائز ہے. ہاں جی اس کو فون کر دیا، اس کو نکال دیا، اس کو رکھ دیا، اس کو کر دیا. سو ویئر کین دا کامن مین گیٹ جسٹس؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اداروں کو خراب کر دیتے ہیں اور اوپر سے نہ اتفاقی سے، تو پھر ہم بات کرتے ہیں بڑی ڈیموکریسی کی، پارلیمنٹ کی، اور ایک دوسرے سے کمیٹیز بنانے کی. دس آل فالسیفیکیشن. آپ نے نیتیں صاف رکھو، ایک دوسرے کو ٹالرنس دکھاؤ، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. سر بس اگر کوئی چیز ٹھیک کرنا چاہتا ہو ان دا فرسٹ پلیس، میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے حافظ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر آخر میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے، میں آئی ڈونٹ نو منسٹر بھی نئے بنے ہیں، پتہ نہیں جوش خطابت میں کہہ دیا ہے انہوں نے کہ کیا کہ، لیکن کھیلداس کوہستانی صاحب نے کہا ہے جی کہ اگر ریڈ زون کی طرف آئیں گے تو اسی طرح نمٹیں گے جیسے 26 نومبر کو نمٹا تھا، برداشت نہیں کریں گے. تو یہ کیا اعتراف ہے ان الزامات کا جو پی ٹی آئی تو پہلے ہی لگا رہی ہے کہ 26 نومبر کو بہت کچھ کیا؟ بار بار ان کا اسلام آباد کے اندر اس طرح چڑھائی کر کے آنا وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور گورنمنٹ کا اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا بھی مناسب نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر ان ساروں کی سٹیٹمنٹس آج شام کو دیکھ لیں نا کہ کون کیا کیا کہہ رہا ہے، تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو میرا خیال لگتا یہ ہے کہ یہ ملک کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. بنیادی ایشو میں سمجھتا ہوں یاسمین وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اکٹھی بیٹھ کے اس ایشو کو ریزالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اب یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا ایفیکٹ عام آدمی پہ ہے نا، اس کا ایفیکٹ آپ کی انویسٹمنٹ پہ ہے، آپ کے امپلائمنٹ پہ ہے، آپ کے ملک کا جو ایک براڈ اسپیکٹرم ہے اس کا آتا ہے، انٹرنیشنل جو آپ سے ڈیلنگز ہے اس کے اندر آتا ہے. تو کیا یہ اس طرح چلے گا؟ یہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بار بار جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی، مولانا صاحب کا ووٹنگ بیٹل گراؤنڈ اور پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ ایریا ہے جو کے پی کے ہے. اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹینر کے اوپر مولانا صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو کے جو ہے وہ اینٹی موومنٹ چلائیں اور فوراً پھر جو ہے اگلے الیکشن کے اندر چلے جائیں؟ ہاں مولانا کا یہ رول ہو سکتا ہے
کہ وہ ایک میڈیشن کا رول پلے کر کے اس ملک کے اندر جو ہے سموتھ جو ہے کہ آپ ایک ارلی الیکشن پہ چلے جائیں اور وہ اس ارلی الیکشن کے اندر آپ اپنی چیزوں کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی سیٹل ڈاؤن کریں اور اس کے بعد آپ اس پروسیس کے اندر جائیں. اگر آپ اس چیزوں کو اس طرح لے کے جائیں گے تو یاشفین آپ 10 الیکشنز بھی کروا لیں بار بار اس طرح کے, آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی. آپ کو آخر میں شامل کر لوں پولیٹیکل اکنامک, اور اب تو سر سیکیورٹی کا بھی ایک اینگل ایڈ ہو گیا, اور آپ کو پتہ ہے جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو کچھ معاملات ہیں آپریشن کے اوپر جو متضاد سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, آپ کو کیا اس وقت انفارمیشن ہے, کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ طلال چودھری صاحب کوئی اور بیان دے رہے ہیں, دوسرے گورنمنٹ کے وزراء آتے ہیں وہ کوئی اور بیان دے رہے ہیں, کوئی کہتا ہے آپریشن ہوگا, کوئی کہتا ہے جی کس نے کہا ہے, یہ تو صرف انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. دیکھیں بلوچستان کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ صورتحال نارمل ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. نارمل بالکل نہیں ہے, وہاں پر صورتحال بہت خراب ہے. خیبر پختونخوا کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, بلوچستان کے بارے میں بھی ہمارے رابطے ہوتے ہیں صحافیوں سے, پولیٹیکل ورکر سے, لیکن ہم پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف, ہم نیشنل ڈائیلاگ کی طرف کب بڑھیں گے؟ اب نواز شریف خود تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے, یعنی ہم تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں آئے. بھائی آپ کی تو اپنی حکومت ہے نا. سر وہ کہتے ہیں جی ان کے وزراء تھے, ان کے پرائم منسٹر تھے, یہ تنقید بھیجا ہے, ہم نے تو بڑے لوگوں سے سوال پوچھا. عمران خان کا وزیر اعلیٰ گنڈاپور بھی موجود تھا, پھر وہ تنقید بھی بھیجا ہے, بالکل درست ہے. دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر آپ نے کون سا اچار ڈالنا ہے. آپ ان حالات میں نیشنل ڈائیلاگ کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر کب بڑھائیں گے؟ نواز شریف بلوچستان کے حقوق کا حامی تھا, پختونوں کے حقوق کا حامی تھا, وہ جا کر کسی کونے میں بیٹھ گئے ہیں, دکھائی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حل ہے بلوچستان کے مسئلے. جمہوری حل ہے تو پھر آپ نکلے نا, آپ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ پاپولر لیڈر ہیں, آپ نکلے نا, ڈائیلاگ کو آگے بڑھائے, سیاسی قوتوں کو بٹھائے, ناراض قوتوں کو ساتھ بٹھائے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں. جب آپ یہ نہیں کریں گے, آپ کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں, آپ دکھائی نہیں دیتے, آپ میڈیا پہ نہیں آتے, آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات چیت کو آگے نہیں بڑھاتے, مکالمے کو آگے نہیں بڑھاتے, تو پھر آپ کہاں کے لیڈر ہوئے؟ آپ نکلے اور اس معاملے کو آگے بڑھائے. نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہی جو ہے وہ میرے خیال ٹریگر کرے گا جو معاملہ ہے اس کی بہتری کی طرف. وقت ختم ہو گیا. نیشنل ڈائیلاگ کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن جو آپ کے ملک کے اندر انسرجنسی ہے اس کو ڈیل کرنے کا ایک اور پروسیس ہے. جب ہم انسرجنسی کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر لے کے آتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر یہ مسائل چلے وقت ہو گیا, کسی اور نصف میں تفصیل سے بات کریں گے. روک دیا گیا نا, وہی بات ہے, یہ وہ ایگ اینڈ چکن والی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ آپ کو سرا کہیں سے پکڑنا پڑے گا اور شروع کرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت کے لیے. حماد حسن صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حافظ احسان کھوکر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.